ڈیولپنگ سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید بیرونی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کھیل میں چائنا اور رشیا نے انٹری دے دی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ان کے ہواری سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس لگائی گئی آگ میں سے باہر کیسے نکلیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں اسرائیل نے کئی عمارتیں بھی گرا دی تھیں جس میں میڈیا کے دفاتر موجود تھے تاکہ عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کی داستانوں کے مناظر دکھا کر تمام انسانیت کو شرمندہ کر دیا کہ کس طرح اسرائیل اپنے مفاد کی خاطر ان مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے دخل کر رہا ہے۔ چائنا نے یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اب تک کوئی بھی ایکشن لینے میں ناکام رہا ہے اور امریکہ بھی انصاف کے برعکس اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک نیا راکٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو اسرائیل میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، اور اسرائیل کی تمام ملٹری پوزیشنز حماس کے نشانے پر آ گئی ہیں۔ اس نئے راکٹ کا نام حماس کے ایک اعلیٰ بام میکر یحییٰ عیاش کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کو سن 1996 میں شہید ہونے سے پہلے درجنوں اسرائیلی ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ حماس کے اسپوکس پرسن نے بیان دیا کہ ہم دشمن کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہوائی اڈے اور شمالی فلسطین سے لے کر جنوبی حصے تک اسرائیل کا چپا چپا ہمارے راکٹس کی پہنچ میں ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی اس نئے راکٹس پر حیران ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی جیم کر دیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل میں تقریباً 3 لاکھ یہودی ایسے ہیں جو رشیا سے آئے ہیں، اور رشیا ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور رشیا نے بھی ایک نیا ٹرن لے لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کو 1 انچ بھی مزید جگہ لینے نہیں دی جائے گی، اور مقدس مقامات پر دونوں پارٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی۔ جیسا کہ مسجد اقصیٰ اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے تو اسے فلسطینیوں کے کنٹرول میں ہی رہنے دیا جائے، اور حماس نے بھی کسی رشین مفاد کے خلاف نہ جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور جہاں جہاں رشین انویسٹمنٹس ہیں وہاں حماس کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کرے گی، اور رشیا نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کر دیا ہے کہ فی الفور نہتے فلسطینیوں پر بدترین ظلم بند کیا جائے، یعنی رشیا بھی اب چائنا کے ساتھ مل کے فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا ہے، اور یہ بات صرف مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے بلکہ رشیا اور چائنا کی انٹیلیجنس فورسز کی بھی یہی رپورٹ تھی کہ اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا اور اس کی جگہ پہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور یہی تیسری جنگ عظیم کا سلگتا ہوا شعلہ بھی ہے۔ حماس کے دعوے کے مطابق پورا اسرائیل اس وقت اس نئے میزائل کی رینج میں ہے، لیکن حماس نے چائنیز اور رشین سائٹس پہ کسی بھی قسم کے حملے نہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں ممالک ڈھکے چھپے انداز میں حماس کو مطلوبہ سپورٹ فراہم کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل اس پیدا ہونے والی ساری صورتحال پہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی اسرائیل کو چائنیز ہیکر سے ہے، کیونکہ چائنیز ہیکرز اتنے کمال کے ہیں کہ وہ امریکہ سمیت پورے اسرائیل کو صرف 8 منٹ میں شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، جس کا مظاہرہ سن 2014 میں چائنیز ہیکر نے اسرائیلی آئرن ڈوم میں گھس کر کیا۔ آئرن ڈوم ایک اینٹی میزائل دفاعی نظام ہے جو راکٹس کو روک کر تباہ کر دیتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ حملوں میں بھی حماس کے کئی راکٹس ہوا میں ہی تباہ کر دیے گئے تھے۔ اس آئرن ڈوم کی تیاری میں امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے، اسی لیے پینٹاگون چائنا پہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ چائنا سائبر اسپائنگ کے ذریعے امریکہ کی دفاعی، معاشی اور ڈپلومیٹک اداروں کی جاسوسی کرتا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا کتنے آرام سے اس سارے ڈیٹا کو ماڈیفائی کر کے اپنے استعمال میں لاتا ہے، جیسا کہ JF تھنڈر کے بارے میں امریکی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے طیاروں کی کاپی کی گئی ہے۔ چائنا کا یہ بیان کہ امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی، دراصل ایک تیر سے 2 شکار ہے۔ اسرائیل کی حیفا پورٹ میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، اور حماس ان کو ٹارگٹ بھی نہیں کر رہا،
چائنا اور رشیا حماس کو مطلوبہ انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں۔ حماس کی کارروائی کبھی بھی اتنی افیکٹو نظر نہیں آئی جتنی کہ حالیہ حملوں میں نظر آ رہی ہے۔ اپنے راکٹس کے ذریعے آئرن ڈوم کو جیم کر کے اسرائیلی فورسز کو حیران کر دیا ہے اور ان کی چیخیں نکال دی ہیں۔ حزب اللہ تو ایران کے ذریعے حماس کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے، اور ایسا لگتا ہے تیسری جنگ عظیم کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر غزہ میں اسرائیل نے اپنی فوجیں اتار دیں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ حماس نے کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ آپ آئیں اور مسجد اقصی کی حفاظت کریں، اس کے لیے ہتھیار ہم دیں گے۔ اب اسرائیل کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اس جنگ میں حماس اکیلا نہیں ہے، بلکہ اب دنیا کا نقطہ نظر بھی بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح اسرائیل اب تک انٹیلیجنٹلی پلے کرتا رہا ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی انڈیا کے ساتھ اپنے پائلٹس کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اب چائنا، رشیا، لبنان اور ایران بھی اب اسرائیل کے ساتھ وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز اور رشین ہیکرز بھی مستقل اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں اور مطلوبہ معلومات ایکسٹریکٹ کر کے کسی بھی وقت دشمن کو زیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے سلیپر سیلز ہیں جو فی الحال تو نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی جنگ کا طبل بجے گا یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد تباہی مچا دیں گے۔ اسرائیل کے لیے یہی اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو جو بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔